فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ عصا رسول حضرت امام علی مقام میں حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک بزرگ نواب عارف ہو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بتاؤں کیا حسین ہے؟ ہر نبی قبروں سے اٹھ کر بولے میں بتاؤں کیا حسین ہے۔ اور شان یہ ہے کہ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی، یہ آل محمد ہیں پوشاک پہ جن کی، پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مختصر اور جامع آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ۔ مدینہ طیبہ سے کے شان نزول کے متعلق مفسرین اور محدثین بتاتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے کوئی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے سیریا، اور سیریا کی بستی ہے نجران۔ اس نجران بستی میں بڑے جلیل القدر طبیعت کے مالک لوگ، عیسائی لوگ رہتے تھے۔ ویسے بھی جو سب سے بڑا مذہب پوری دنیا کے اندر ہے وہ عیسائیت ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ مسلمان تو ابھی شروع ہی ہو رہے تھے۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ بڑے مقتدر نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، علم ان کا بہت زیادہ تھا، تقویٰ بھی ان لوگوں کے اندر تھا، اور ان میں کچھ لوگ صاحب بصیرت بھی تھے، لیکن وہ اس بات پر قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ بھی خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ خدا ہیں۔ وحدہ لا شریک تو ہمارا عقیدہ ہے نا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو بھی خدا تسلیم کرتے تھے۔ جب یہ بات کسی طرح سے حل نہ ہو پا رہی تھی، اگرچہ اس کے ہزاروں دلائل بھی موجود تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلائل دے سکتے تھے، دلائل تو دلائل درکنار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو دکھا سکتے تھے، لیکن ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی بات ان کو دکھا دیں جو قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے۔ اور وہ بات کیا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاموش ہو گئے۔ ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے میں کیا بات بتاؤں، کیوں نہ میرا اللہ تعالیٰ ہی کوئی راستہ دکھائے ان کو۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رہے تھے کہ جو راستہ میں دکھانا چاہتا ہوں میرا اللہ اس راستہ دکھانے کا حکم صادر کر دے، اور یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ جو راستہ اللہ دکھانا چاہتا ہے حضور اس راستے سے واقف ہے، یا حضور کی جو منشا ہے اللہ اس بات سے واقف ہے، بے شک کیا بات، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما دے، کیا بات، ماشاء اللہ، تاکہ مصطفیٰ کا تو مقام معلوم ہو ہی جائے گا نا،
مصطفیٰ والوں کا بھی مقام معلوم ہو جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ کوئی بات لے کے آئے، تو رب نے پھر فرمایا فَقُلْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان کو کہو کہ لے آؤ. اسے لے کے آؤ، تم لے کے آؤ اپنے اولاد کو، ہم اپنی اولاد کو لے آئیں. اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، اپنے بیٹے کو ہم لے آتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، اپنی عورتوں کو ہم لے آتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو ہم بھی لے آتے ہیں مردوں کو اور تم بھی لے آؤ. انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. کہاں لے کے آنا ہے؟ چٹیل میدان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہلاکت کی دعائیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے. اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ لعنت برسا جو جھوٹا ہے. ایسے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت برسا اپنی. وہ لعنت عذاب کی صورت میں آنی تھی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. ان کو بھی یقین تھا کہ ہم بالکل سچے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ ہم کام کر لیتے ہیں. ایسے عمل کو مباہلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو قرآن کی زبان میں آیت مباہلہ کہتے ہیں. اب جناب ان لوگوں کے تو بچے تھے، انہوں نے تیار کر لیے، بچے بھی چلیں گے، عورتیں بھی تیار ہو گئیں، اور وہ جو مرد لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، جو صاحب تقویٰ تھے، صاحب بصیرت تھے، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے. اب چونکہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، کثرت میں لوگ تھے، اور ان کو ایک وقت تھا ہر بات پر یقین تھا، کیونکہ اس وقت جو مذہب تھا یا جو ان کا دین تھا اس کی سچائی کے لیے ان لوگوں کو ہی ظاہر کیا گیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر آپ کی اتباع لازم ہو گئی. سارے ادیان، سارے مذاہب سب ختم. اب دعوت ہو رہی ہے کہ بھی آپ ہماری طرف آئیں، ہمارا دین اب سچا ہے، آپ کے دین کا اختتام ہو چکا ہے. اب وہ لوگ نہیں اس بات پر آئے تو اب یہ معاملہ درپیش آ گیا کہ مباہلہ کر لیتے ہیں. اب مباہلہ میں جب ان لوگوں کی کثیر تعداد تیار ہو گئی اور فرمایا بھی صبح لے آتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں، بیٹوں کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور خود بھی آ جاتے ہیں. ساری رات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نظریں در رسالت مآب پہ لگی ہیں سبحان اللہ، کہ اس در سے اب کون بیٹے نکلیں گے. چونکہ نظر تو آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بیٹا کوئی نہیں. اب حکم کیا ہے؟ ابنانا و ابناکم، بھئی تم نے بیٹوں کو لے کے آنا ہے، ہم بھی اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. اب دوسری بات وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، کہ نساءنا کون ہوں گی؟ کوئی ایک نساء تو تھی نہیں اس وقت کہ بھی کسی ایک کو سامنے سمجھا جاتا. سیدہ کائنات کے علاوہ بھی اور ازواج پاک بھی تھی. وہ نساءنا میں کون سی نساء آئیں گی؟ کیا ازواج مطہرات آئیں گی یا صاحبزادی آئیں گی یا کیا ہوگا؟ بس رات اسی میں گزر رہی ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، کہ کیا سرکار کائنات خود تشریف لے جائیں گے یا کوئی اپنا نمائندہ بھیجیں گے؟ کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیونکہ جب پہلی بات ابنانا کی بات آئی نا تو
تو پھر آگے سارا ویو چینج ہو گیا کہ جب آئے گا تو وہی جس کے ابنا ہوں گے اور ان کی نسائیں بھی ہوں گی اور کوئی نمائندہ ہی ہوگا، کیونکہ ظاہراً ادھر تو اپنا کی کوئی کیفیت ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ رسالت مآب سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب رسالت مآب بن کر طلوع ہوتے ہیں تو دائیں طرف اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی امام حسن علیہ السلام نے پکڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بائیں طرف بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پکڑی۔ اب صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ یہاں ابنا انا سے یہ مراد ہے اور انفسنا سے مراد خود رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اور جب ابناءنا دیکھ لیے اب آگے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کہ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ اب سیغہ تو جمع کا ہے کہ وَنِسَاءَنَا فضان کہ عورتوں کو لے کے آنا ہے، ایک عورت کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب سیدہ کائنات سرکار علیہ السلام کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے حکم ہے کہ مولا علی تم پیچھے ہو جاؤ، اور یہ قدم بقدم چلے آ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹی میرے قدموں پہ آپ اپنے قدم رکھتی آنا، سبحان، اور مولا کائنات سے فرمایا علی فاطمہ کے قدموں پہ آپ اپنے قدم رکھتے آنا۔ سبحان فاطمہ وہ مقام رکھتی ہیں جن کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کے قدموں کے درمیان میں ہے، سبحان، یعنی ان کا حجاب، ان کا پردہ، ان کا چھپنا جو ہے وہ حضرت رسالت مآب اور مولا کائنات کے درمیان میں۔ اور اب یہ قافلہ رواں دواں ہے اور یہ چلے آ رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب پہنچے نا ادھر میدان میں جو جگہ مقرر تھی اس مقام پر، تو عیسائیوں کے جو بڑے راہب تھے اس نے جب دیکھا اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا او عیسائیوں اور نجرانیوں بھاگ چلو، اگر یہ جو دو شہزادے ساتھ ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اگر رسول اللہ نے دعا کر دی اے اللہ یہ عیسائی ہلاک ہو جائیں اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک اس روئے زمین پہ عیسائیت باقی نہیں رہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے اس میدان سے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ ظاہر کر دیا کہ جو محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے یہ اس شان کا مالک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا مقام ہے ہی۔ ماشاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سوالہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، پیر مظفر قبار شاہ صاحب زندہ باد۔ ابنانا یہ حسن و حسین آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میدان کے اندر قیامت تک کے لیے جتنے بھی حسن و حسین کے غلام ہیں وہ بھی ان کے اندر ہی پوشیدہ ہیں۔ ماشاء وہ نسانا فرمایا
کہ نساءنا ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین، کائنات ساری کی عورتیں جمع کرو تو ایک مقام ہے جناب سیدہ طیبہ عابدہ ناصرہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ جب آپ آ گئی تو سمجھو کہ پوری روئے زمین کی عورتیں آ گئی، قیامت تک کے مسلمان عورتیں وہ غلام ہیں، آپ کی قریبائیں ہیں، وہ ساری جناب سیدہ کی غلامی میں وہ ساتھ ہی آ گئے۔ اور فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس لے کے آؤ، ہم اپنے لے کے آئیں گے۔ تو اس بات نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنفُسَنَا فرماتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، تو نفس محمد میں حسن ہے، نفس محمد میں حسین ہے، نفس محمد میں فاطمہ ہے، اور نفس محمد میں علی بادشاہ۔ تو یہ چاروں مل کر کے نفس محمد بنتے ہیں، اور جب نفس محمد یہ چاروں مل کے بن گئے تو ان کو پنجر پاک ہے۔ اور یہ نفس محمد ہی ذات خدا کا مظہر ہے، اور روئے زمین پہ یہ سب سے پہلے اسلام کی ابتدا میں بتا دیا کہ اگر کوئی ذات مظہر خدا ہے تو یہ اہل بیت طہار ہے، پنجر پاک۔ سبحان اللہ، حسن و حسین ہے، سیدہ کائنات ہے اور سید کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد والے محمد کی محبت عطا فرمائے۔